علی رسولہ الکریم اما بعد صدقہ کرنا بڑا اجر رکھتا ہے۔ اللہ کے نام پہ اگر 1 روپیہ دے گا اللہ اس کو 10 گنا واپس کریں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے ہیں کون مجھے قرض حسنہ دے گا۔ جب قرض کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے واپسی ملیں گے۔ اگر ویسے کہا جائے کہ جی صدقہ کرو، خیرات کرو، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس سے ملیں گے، اس کے پاس سے تو نہیں ملیں گے۔ تو صدقہ کرنے پر 10 گنا ثواب ہے، 10 گنا اجر ملے گا، واپسی بھی اس حساب سے ہوگی۔ اور اگر کسی کو قرض دیا جائے تو 17 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ صدقے میں اس وقت آدمی صدقہ کرتا ہے کہ جب اپنی گنجائش سے زائد ہو، ضرورت سے زائد ہو، اور قرضہ دیا جاتا ہے اپنی ضرورت روک کر قرضہ دیا جاتا ہے تو اس پر اجر زیادہ ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے والا واپس کرے اور وقت پر کر دے یا وقت سے بھی پہلے دے دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی قرض لے اور قرض دینے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتے ہیں، اور اگر قرض نہ دینے کی نیت ہو تو بنے اسباب بھی اللہ تعالیٰ توڑ دیتے ہیں۔ مدد یوں ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی نے ایک سے قرضہ لیا، تاریخ رکھی، اس تاریخ کو واپس کر دوں گا۔ جب وہ وقت آیا، پیسے لیے، درہم دنانیر، گیا دریا کے کنارے، کشتی نہ ملی، انتظار کرتا رہا لیکن کشتی نہ ملی۔ ادھر جس نے لینے تھے وہ یہ سوچ کے گیا کہ چلو دریا کے کنارے چلا جاؤں، جب وہ آ جائے گا لے لوں گا، بیچارے کی واپسی آسان ہو جائے گی، جلدی ہو جائے گی۔ یہ ادھر انتظار کر رہا ہے، وہ والا ادھر انتظار کر رہا، لیکن کشتی نہ ملی۔ اس نے ایک لکڑی لی، اسے کھریدا، اس کے اندر چمڑے پر لکھ کر پرچی بھی رکھ دی اور پیسے بھی رکھ دیے۔ تھے تو درہم دنانیر، نوٹ نہیں تھے، دریا کے حوالے کر دی کہ اللہ اب میں تو جا نہیں سکتا، یہ تیرے حوالے ہے، اس کو پہنچایا جائے۔ آگے والا انتظار کر کر کے جب تھک گیا کہ اب تو نہ آئے، کہنے لگا چلو یہ لکڑی لے جاتا ہوں، کاٹیں گے، جلائیں گے۔ گھر لے گیا، جب اس کو کاٹا تو اس سے درہم دنانیر نکلے، قرضہ وصول ہو گیا، اللہ نے مدد کی۔ تو جب بھی کوئی قرضہ لے اس نیت سے لے کہ میں نے واپس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب بناتے ہیں اور ضرور بناتے ہیں۔ اگر نیت ہی بد ہے کہ لے لیتے ہیں پھر دیں گے نہیں، پھر بڑی کوشش کرتا رہے گا لیکن اسباب نہیں بنیں گے۔ اگلے دن اس نے پیسے لیے اور پھر اس کے بعد پھر پہنچا،
کہ جی اصل اس وجہ سے میں نہیں آ سکا تھا، سواری نہیں ملی، کشتی نہیں ملی، یہ آپ کے پیسے ہیں۔ وہ بھی ایماندار آدمی تھا، مگر نہ آج کل ہمارا دور ہوتا، غصہ بھی ہوتا، ڈبل بھی وصول کر لیتے۔ اس نے کہا بھائی آپ کے پیسے کل پہنچ گئے تھے، دوبارہ وصول نہیں کیے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو قرضہ لینا دینا تو جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی سائل آتا تو وہ قرضہ لے کے صدقہ کر دیتی تھی، اور یہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک نیتی سے قرضہ اگر لے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو قرضہ تو ضرورتاً لیا جائے گا۔ تو اس پر ایک مرتبہ ان کے بھانجے نے کہہ دیا کہ جی آپ قرضہ نہ لیں، کیوں لیتے ہیں، نہ صدقہ کیا کریں۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا محسوس ہوا، 3 دن ان سے بولی نہیں کہ میں لے کے صدقہ کرتی ہوں، یہ کہتی ہے قرضہ نہ لیا کر، یہ بار بار کہہ رہے ہیں قرضہ نہ لو۔ قرضہ ہی ہے، اگر لیا اور واپسی پر بڑھا کر آگے والے نے لیا، اس کا نام سود ہے۔ 1,00,000 روپیہ لیا تھا، اس نے کہا جی آپ 1,30,000 دے دیں مثلا، یہ 30,000 سود ہے۔ بعض احباب آ کے پوچھتے ہیں کہ بالکل برائے نام اضافہ ہے جی، وہ 1,00,000 روپیہ دے رہے ہیں، اس پہ صرف 10,000 اوپر لیں گے، تو کیا خیال ہے کہ 1 کلو پیشاب تو نہ پیا جائے، 2-4 قطرے پی لیجیے، وہ جائز ہو جائیں۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اس وعید شدید کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھا جا رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی سود لے وہ ایسا ہے جیسا اس نے بیت اللہ میں اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیا۔ احساس ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ قرآن اور احادیث میں 2 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کی ہے، ایک تو سودی سے، جو سود لیتا اور دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ کا مطلب یہی ہے کہ پس جائے گا، بس اللہ سے کیا مقابلہ کر سکے گا۔ سودی اللہ کی نظر میں گرا ہوا ہوتا ہے، پھر دیر سویر صحیح، لیکن جب اللہ پکڑتے ہیں ایک مرتبہ پل کو رسوا کر کے رکھ دیتے، سب کے سامنے اس کی رسوائی اور ذلت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتے ہیں کہ سود کو ہم مٹاتے، صدقات خیرات کو بڑھاتے، سود کو ہم مٹا دیتے ہیں۔ اس کی مثال تو یوں ہی سمجھی جائے جیسے پانی ہے اور اس پر جھاگ نظر آ رہی ہے، کہ بہت کچھ ہے، جھاگ ہے، سوکھ جائے گی۔
تو ایک بزرگ تو فرما رہے تھے کہ یوں ہی سمجھ لو کہ ہے تو پیشاب ہی، پھر اس پر جو جھاگ نظر آتی ہے وہ اور ذرا۔ سود سے آدمی گرتا چلا جاتا ہے، کچھ وقت کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ بھار ہوتا ہے، اس کے بعد جب گرتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، بڑا رسوا اور گندا ہو جاتا ہے۔ سود سے بالکل بچنا چاہیے۔ سود کھائیں گے، کئی سارے واقعات ہیں کہ لوگوں نے سود لیا، اصل پیسے سے ڈبل پیسے دے چکے لیکن ابھی ادائیگی نہیں ہوئی، گرتے ہی گرتے چلے گئے۔ تو سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ حلال کھائیں گے اس کے اثرات اچھے ہوں گے، اگر سود کھائیں گے اس کے اثرات تو برے نکلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی غیبی آفت آتی ہے کہ وہ سوچتے رہ جاتے ہیں۔ توبہ کر لینی چاہیے، اللہ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسری چیز جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا، فرمایا من آذی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی کو ستائے، کسی بزرگ کو ستائے، اللہ فرماتے ہیں میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے، برباد ہوں گے۔ تاریخ میں واقعات آپ پڑھتے چلے جائیں گے، جس نے کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی غوث کتب ابدال کو ستایا، اس کو دنیا میں بھی جگہ نہ ملی، لاش بھی نہیں ملی، ایسے واقعات بھی بہت ہیں۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے، کچھ نوجوان آئے، ان کو پکڑا، داڑھی میں شراب بھی ڈالا، مارا پیٹا بھی۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، کہ لڑکوں نے اس طرح مارا ہے، فرمایا کون تھے؟ پتہ چلا کہ مسلم لیگ کے لڑکے تھے۔ پوچھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جملے کہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، وہ تو خاموش رہے۔ فرمایا سادہ آدمی ہے، میں نے کئی بار کہا بھی ہے کہ جملہ کہہ کے بدلہ لے لیا کرو۔ اب جن لڑکوں نے یہ شرارت کی ہے ان کو جنازہ بھی نصیب نہیں ہوگا، لاش بھی نہیں ملے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ فیصل آباد لیل پور میں ایک صاحب رہتے تھے، بیمار ہوئے، بڑھاپا تھا اس وقت، پتہ ہی نہیں چلا اس کی لاش غائب ہو گئی۔ کئی دنوں بعد دیکھا کہ کچھ ٹکڑے ملے، باقی کتے کھا گئے تھے۔ من آذی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ ایک بزرگ کا واقعہ پڑا ہے کہ وہ جا رہے تھے، آگے بیٹھے تھے، ایک شوہر بھی وہاں سے وہ بیچارہ گزرا، تو وہ اٹھا اور اس کو تھپڑ مارا کہ یہاں سے کیوں گزرا؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ اس راستے پہ بیٹھے۔ تھوڑا سا آگے گئے، پیچھے دیکھا، وہ تڑپ رہا تھا، مر گیا۔ اس کے دوست احباب ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی آپ نے ہمارے دوست کو مار دیا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوا، تمہارے دوست نے مجھے مارا، میرے دوست نے اس کو مار دیا۔ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ جب بھی کسی اللہ والے پہ زبان کھولو، سوچ کے کھولو، اگر اللہ تعالیٰ پھر پکڑتے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال کھانے کی توفیق دے، سمجھ فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ کاروبار کرنے والی عبادات قبول ہوتی ہیں؟ جی